اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آج ہم سورہ نحل کا تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس رکوع میں 11 آیات ہیں۔ پہلی آیت جو ہے وہ ہر خطیب اپنے جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ تم کو بے حیائی سے اور منکر سے اور سرکشی سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ جو ہے قرآن کی جو جامع آیات ہیں اس میں سے ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر الفاظ کے اندر ہمیں چند چیزوں کا حکم دیا ہے اور چند چیزوں سے روکا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم انصاف کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہاں تک کہا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ اگر تم بات بھی کرو تو وہ بھی انصاف کے ساتھ کرو، اگرچہ جن کے خلاف تم بات کر رہے ہو وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ انصاف جو ہے یہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں دیتے ہیں کہ ہم انصاف کا معاملہ کریں، اور یہاں تک ہے کہ والد جو ہے اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف کو معاملہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بچے پر زیادہ مہربانی اور کسی کے ساتھ جو ہے سخت برتاؤ، یعنی یہاں تک جو ہے اسلام نے انصاف سکھایا ہے کہ ہم انصاف کا معاملہ کریں۔ والاحسان، اور احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ احسان یعنی ہر کام کو اچھی طرح سے کریں، کوئی بھی کام کوئی بھی حکم جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی مثال کے طور پر نماز ہے تو نماز کو جتنا ہم اچھے طریقے سے، جتنی جو ہے اصول اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہوں اس کو جو ہے ہم پڑھیں۔ اور قرابت داروں کو دینے کا، کہ ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں جو معاشی تنگی سے گزر رہے ہوں تو ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے احسان کا برتاؤ کرنا، یہ جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے منع کرتے اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے فحشا، کہ بے حیائی، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتے ہیں۔ اور شیطان کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ شیطان جو ہے اہل ایمان کے درمیان بے حیائی کو عام کرنا چاہتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان ایک تو تمہیں فقر سے ڈرائے گا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، یعنی اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع کرتے ہیں، اور شیطان جو اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح منکر ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے، والبغی اور سرکشی، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن کی بہت ہی جامع آیات ہے، اور باقی جو آگے آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے تعلق سے بتایا ہے کہ آدمی جو ہے قسم جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کھائے۔ ایک تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا اسلام میں جائز نہیں، اور قسم بھی اس وقت کھائی جائے جب بہت ہی زیادہ انسان کو ناگزیر ہو، اور جب آدمی قسم کھا لے تو پھر اس قسم کو پورا کرے۔ اس لیے جو اسلام میں اگر آدمی قسم توڑ دیتا تو اس کا کفارہ بھی رکھا گیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم اللہ سے عہد کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسم کو پختہ کرنے کے بعد اس کو نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم نے اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ آدمی قسم کھاتا ہی اس لیے کہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، گویا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ اور آدمی یعنی ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یعنی تکیہ کلام ہوا تھا، بات بات میں اللہ کی قسم یعنی قسم کھاتے ہیں، یہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اب اس آیت میں جو ہے یعنی ایک اس طرف اشارہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک عورت تھی جسے جو ہے خرقہ کے نام سے جانا جاتا تھا، تو وہ جو ہے تھوڑی دیوانی یا پاگل ٹائپ میں تھی۔ وہ کیا کرتی تھی کہ اون جو ہے کاٹتی تھی، دن بھر جو ہے کاٹتی تھی اسی کو، جیسے سوٹر وغیرہ بنانا ہے، پھر رات کو جو ہے اس کو ادھیڑنے لگتی تھی، یعنی دن بھر محنت کرتی تھی پھر اپنی محنت کو بیکار کرتی تھی۔ تو یہ ایک گویا کہ ایک مثال بن گئی تھی کہ آدمی کوئی کام کرے پھر اس کو بگاڑ دے۔ تو اسی طرح مثال یعنی آدمی قسم کھائے اور اس کو توڑ دے، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر سوت کاٹتی ہے بڑی طاقت کے ساتھ، پھر جو ہے اس کو جو ہے ادھیڑنے لگتی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم جو ہے اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو، کہ اس سے جو ہے ایک امت کو دوسری امت پر یا ایک قوم کو دوسری قوم پر فائدہ حاصل ہو جائے۔ آدمی قسم بھی اس لیے کھاتا ہے کہ اس سے جو ہے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ انما یبلوکم اللہ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام چیزوں کو واضح کر دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت رہنے دیتا۔ ولکن یضل من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اور اللہ کا یہ جو ہے گمراہ کرنا یا ہدایت دینا، یہ بھی بندے کے اپنے اعمال پر رہتا ہے یا بندے کے اپنے اختیار پر رہتا ہے، کہ بندہ خود اگر گمراہی کو چاہتا ہے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کو مقدر اس کے لیے کر دیتا ہے، یا جو ہے انسان اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے یا نیک راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک راستوں کو آسان کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آسان راستے کو بھی آسان کر دیتا ہے، ہدایت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جو گمراہی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسان کر دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اس کا تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو اس کے ذریعے جو ہے اس شخص کے قدم ثابت رہنے کے بعد بھی پھسل جائیں۔ یعنی جب ایسا ہو جائے کہ ایک شخص دیکھے دوسرے کو کہ یہ قسم کھانے کے بعد توڑ دیتا ہے، تو پھر ایسے جو ہے رواج بن جائے، پھر ہر شخص جو ہے وہ اپنی قسم کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑنے لگے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم پھر اللہ کا عذاب چکھو بسبب اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم کو دردناک عذاب ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چند تھوڑے سے فائدے کے لیے تم اللہ کے عہد کو نہ بیچو۔ انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی آدمی تھوڑے سے فائدے کے لیے فائدہ دیکھا اپنی قسم توڑ دی، یا تھوڑا سا فائدہ دیکھا قسم کھا لی، تو تم جو ہے ایسا نہ کرو۔ اصل تو جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم جو ہے ان لوگوں کو ضرور بالضرور بہتر بدلہ عطا دیں گے جنہوں نے صبر کیا، ما كانوا يعملون، اور جو وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کی زندگی کو خوشحال کر دیں گے یا اسے عیش و آرام ملے گا، یعنی یہ کہ پاکیزہ زندگی، یعنی آدمی یہ ہوتا ہے کہ یعنی خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کوئی نیک عمل کرے اسے اس کی زندگی میں عیش و آرام کریں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہم نیک اعمال اس لیے کریں کہ ہمیں ہماری زندگی عیش و آرام والی گزر جائے، اور اگر عیش و آرام نہیں آئے تو ہم جو ہے اس سے پھر یہ کہ صاحب نیک نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی اچھے حالت نہیں آ رہا ہے۔ یعنی دنیا کا عیش و آرام ملنا یہ جو ہے یہ اللہ کی مرضی کہ وہ نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے، یہ تو اللہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس پر دنیاوی زندگی کشادہ کر دے اور جس پر چاہے اللہ تعالیٰ تنگی کر دے، اور اس میں دونوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ پر کشادگی کرتا ہے تو اس میں بھی امتحان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پر روزی تنگ کر دیتا ہے اس میں بھی امتحان ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں نہیں کرتے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بالضرور ان لوگوں کو ان کے اجر کا بہتر بدلہ عطا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب اس آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے نبی آپ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں یا قرآن پڑھیں تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ چاہیں، یعنی اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی یہ ضروری ہے جب بھی آدمی قرآن کی تلاوت کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا پڑھنا جو ہے آدمی جو ہے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ اب یعنی ہم نے اعوذ باللہ کو بھی یعنی قرآن کے ساتھ خاص کر دیا کہ ہم اسی وقت اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ آدمی کو چلتے پھرتے جو ہے وہ شیطان مرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی پڑھتا رہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، تو اللہ کی پناہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہر جگہ کبھی جو اللہ کے نبی بزدلی سے اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں، کبھی سستی سے اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں، کبھی قرضے سے اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں، عورتوں کے فتنے سے، یہ تمام چیزوں سے اللہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک اس کا یعنی شیطان کا ان لوگوں پر زور نہیں چلتا جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطان علی الذین یتولونہ، اس کا تو بس زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے دوست ہوتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں پر جو ہے شیطان کا زور چلتا ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو ان لوگوں پر جو ہے شیطان کا زور نہیں چلتا۔ صدق اللہ العظیم۔